بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں پاکستانی سیاست پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ پاکستانی موسموں کی طرح بلکہ لندن کے موسموں کی طرح پاکستانی سیاست کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہاں بادل آئے ہوں تو بارش ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں کہ یہاں ہوا چل رہی ہے تو اس سے کوئی گرمی میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یہاں کوئی بھی بات کسی بھی وقت ممکن ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حال ہی میں نیب کی طرف سے کراچی کے ایک مزدور کو، جو یہ چھتوں پہ جو سریا باندھنے والے مزدور ہوتے ہیں، وہ مزدور ہے جس کی زیادہ سے زیادہ 1500 روپے دیہڑی ہوتی ہے، اس سے یہ نوٹس کیا ہے کہ تم نے 2016 میں 200 کاریں امپورٹ کی ہیں، وہ کہاں سے پیسے آئے، کدھر گئے، چوانی تم نے ٹیکس نہیں دی۔ اس مزدور کے لیے یہ سوائے ایک پاگل پن اور احمقانہ بات کی اور کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ایسے نوٹس گول گپے بیچنے والوں کو، دہی بھلے بیچنے والوں کو بھی موصول ہو چکے ہیں۔ جب اس مزدور نے یہ نوٹس کی سے پڑھوایا اور اسے اس بات کا پتہ لگا کہ وہ تو اتنا امیر آدمی ہے کہ وہ تو 200 کاریں امپورٹ کر کے پاکستان میں فروخت کر چکا ہے، تو وہ بڑا ہی حیران ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میری حالت صاحب کے سامنے ہے۔ جب نیب تک یہ بات پہنچی اور مزدور نے کہا کہ اگر نیب نے مجھے پنڈی میں بلانا ہے اسلام آباد میں تو میرے لیے ٹرین کا ٹکٹ بھی بھیج دے اور خرچہ بھی بھیج دے تاکہ میں اپنا گھر چلا سکوں۔ نیب کی ٹیم اس پر خود اس کے گھر گئی، کراچی گئے، اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ اس کے گھر کے تو چھت ٹپک رہی تھی، 3-4 بیچارے بھوکے پیاسے بچے بیٹھے تھے اور اس کی غریب کی بیوی بیٹھی تھی۔ پتہ یہ لگا کہ یہ بندہ آج سے 2014 یا 15 میں کہیں سعودی عرب میں رہا ہے اور وہاں مزدوری کیا کرتا تھا، تو اس کے کفیل کے ساتھ، جیسے کفیل عموماً پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو بھاگ کے پاکستان آنا پڑا، تب سے اب تک بیچارہ شٹر باندھ کے زندگی چلا رہا ہے اور اس کے کھاتے میں 200 کاریں پڑ گئیں۔ اس کا پاسپورٹ کس نے استعمال کیا، اس کا شناختی کارڈ کیسے استعمال ہوا، اس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کیسے کھلا؟ پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ درجنوں ایسی وارداتیں جناب زرداری صاحب، جناب میاں برادران کی طرف سے ہو چکی ہیں۔ میاں شہباز شریف کے داماد کا پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی جو ہیرا پھیری ہے وہ اسی طرح کسی برف بیچنے والے کے کھاتے میں ہوئی ہے، کسی انڈے بیچنے والے کے کھاتے میں ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ شہباز شریف کے صاحبزادے جناب حمزہ شہباز شریف نے نیب کی طرف سے 3 ارب روپے جو ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں پوچھے جانے پہ جواب دیا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کون میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا گیا ہے۔ اسی طرح کا جواب مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی دیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور والا آپ نے جو حال ہی میں اسلام آباد میں 3 ارب روپے کی زمین لی ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا یہ میرے دوستوں نے مجھے لے کر دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں ہمارے سیاستدان، یہ ہیں ان کے کرتوت اور یہ ہے ان کی اوقات۔ اس ذہنی گندگی اور غلاظت کے ساتھ یہ اسمبلیوں میں آتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے بڑے افسانے سنے تھے، 35 بندے ٹوٹ گئے جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جو شوگر کنگ ہے اس نے پارٹی علیحدہ بنا لی ہے، یہ بجٹ نہیں پاس ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ کل کتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے یہ حکومت کے پیچھے کھڑے تھے۔ 14، آپ اندازہ فرمائیں، 14 مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی میں نہیں آئے، اور سب سے حیران کن بات ان میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف بھی شامل ہیں۔ مریم نواز چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، بجٹ پاس ہو گیا، ان کو جوتے پڑ گئے، وہ ذلیل ہو گئے، لیکن شرم نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاکستانی پارٹیوں کی شمولیت کا میں کبھی حامی نہیں رہا۔ یہ انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ کشمیریوں کو خود اپنے الیکشن لڑنے دو، تم بھائی مامے لگتے ہو اس بات کے، کیوں مداخلت کرتے ہو؟ وہاں اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں
اور جس طرح پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہ چیخ چیخ کے بلو رانی وہ کہا کرتی تھی کہ ہم یہاں پہ جیت رہا ہے، ہم جیت رہے ہیں، ہم یہ ہوگا پیپل پارٹی کی، بیچارے کو کینڈیڈیٹ ہی وہاں نہیں ملے۔ 8 ممبران، اس کے 8 ممبران کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اب سن لیجئے نون لیگ کا کیا حال ہے۔ نون لیگ مین مریم لیگ، اصل میں نون لیگ تو آپ ویسے باتیں کرنے کی نون لیگ تو رہی کو نہیں، جو میاں صاحب کی فیملی یعنی نواز شریف کا جو لائر گروپ ہے، جو ہارڈ کور گروپ ہے، جس کو اب مریم لیگ آپ کہہ سکتے ہیں، تو مریم لیگ کی صورتحال بھی جان لیجئے۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے کشمیر کے وہ نون لیگ کے ہیں۔ وزیر اعظم نے جب اپنے وزیروں کو ٹکٹ دیے نون لیگ کے، تو ان کے منہ پہ اٹھا کے مارے۔ انہوں نے کہا ہم نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ انتخاب لڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم سیاستی چھوڑ دیں۔ یہ حال ہے ان کا، جو دن رات چیختے ہیں ٹی وی اسکرینوں پہ، اس پہ پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف، اور ٹوٹ گئی نون وہ جی تحریک انصاف، یہ ہو گیا، اور اوقات ان کی یہ نکلی ہے۔ ایک لمحے میں بجٹ پاس ہو گیا، ایک تقریر نہیں انہوں نے اس کے خلاف کی۔ وہ بلاول جو ہے وہ اس کی جان کو روتا رہا، میاں شہباز شریف کی، یہ وہ اپوزیشن لیڈر ہونے کے باوجود یہاں نہیں آیا۔ یہ باپ بیٹا وہاں پہ گئے تھے، ان کے والد صاحب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کے وہ جو اپنی روٹین کی ہوتی ہے، وہ ان کی جو غلیظ اور گندی سیاست جوڑ توڑ والی، وہ سنا تھا کہ کچھ بڑے بڑے خاندان انہوں نے انٹیکٹ کیے ہیں، لیکن ایک نے بھی پیپل پارٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنی پرانی پوزیشنوں پر ہی موجود رہیں۔ اب ناکام ہو کے یہ بندہ اسلام آباد گیا ہے، وہاں بھی اس نے منہ کی کھائی ہے، کیونکہ اب یہ پے بیک ٹائم آ گیا ہے ناظرین، یہ پے بیک ٹائم آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ پاگل خان آپ اس کو کہہ لیں، آپ کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا بندہ ضدی ہے، اس نے کچھ کر کے رہنا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 12 ڈیم بن رہے ہیں، 12 ڈیم، آپ کی تفصیل بتائی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جی میمن ڈیم پر تو صرف 2 ٹرک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میمن ڈیم پہ جو مٹی اٹھانے کا سلسلہ ہے نا، جو کھدائی کا، وہ جاری ہے، اور اس کے بعد یہ موسم کا وہاں پہ حساب ہوتا ہے۔ ان ڈیموں پہ جو یہ تعمیراتی کام ہوتے ہیں، وہاں کچھ موسم کا ایسا سلسلہ ہے کہ یہ کام وہ اب جولائی تک وہاں پہ صرف یہ پہلے ملبہ صاف ہو رہا ہے جو اب تک کام ہوا ہے، جولائی کے بعد وہاں زیادہ برق رفتاری سے کام ہوگا۔ 2024 اور 2025 تک، اور زیادہ سے زیادہ 2030 تک یہ منصوبے مکمل ہو گئے تو پاکستان دنیا کی ایسی طاقت بنے گا کہ آپ سپر طاقت کو بھول جائیں گے۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کو کراچی کا منصوبہ پیش کیا تھا، وہ میرے نہیں بنایا، نہ میرے کو پچھلے مجھے بنا کے دے گئے، وہ حکومت پاکستان نے بنایا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کے بنایا ہے۔ آپ تصور کریں اگر اس منصوبے پہ عمل ہو گیا تو مستقبل کا پاکستان کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب پاکستانیوں کو 70 سال کی ضلالت، قربانی اور ان ظالم بھیڑیوں سے جو سیاست کے نام پہ گندگی پھیلاتے رہے ہیں، نجات حاصل ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔